بسم الرحمن الرحیم۔ خواب میں بیت اللہ کی زیارت کرنا، خواب میں بیت اللہ کا طواف کرنا، خواب میں کعبہ شریف کو دیکھنا، خواب میں کعبہ شریف میں نماز پڑھنا، خواب میں حجر اسود کا بوسہ دینا، خواب میں بیت اللہ کا طواف کرنا، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا، خواب میں بیت اللہ میں سوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، خواب میں بیت اللہ میں موجود دیکھنا، خواب میں حج کرنا، خواب کے اندر عمرہ کرنا، اور ان تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ اس کے علاوہ مزید بھی تعبیریں بیان ہوں گی۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان خواب میں کعبہ شریف بیت اللہ کو دیکھے تو یہ وقت کے خلیفہ کو دیکھنے کی تعبیر ہے، ایسا خلیفہ جو نیک اور صالح ہے۔ اور اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ بیت اللہ میں کمی آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو فرمایا یہ اس کے خلیفہ اسلام میں کمی اور نقصان آنے کی تعبیر ہے، یا اس کے اپنے اعمال میں کمی آنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ وہ کعبہ یعنی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تو یہ اس کے دین اور اعمال کی اصلاح کی تعبیر ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے وہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھتا ہے یا اس کا طواف کرتا ہے تو یہ ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا خلیفہ جو ہے وقت کا وہ راحت اور سکون پائے گا، چین اس کو حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے احرام باندھا ہے اور رخ اس کا کعبے کی طرف ہے تو یہ اس کی صلاحیتوں کے اندر زیادتی اور اضافہ ہونے کی تعبیر ہے، وہ صلاحیتیں جو نیکی اور نیک اعمال کی طرف انسان کو راغب کرتی ہیں۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کا اپنا گھر اور مکان یا کمرہ وہ کعبہ بن گیا ہے اور یہ اس کے اندر سویا ہوا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ بہت سے لوگ اس کے مرید بنیں گے، اس کی زیارت کے لیے آئیں گے، اللہ اس کو دین کے اندر اچھا خاصا مقام عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرے گا اور اللہ اس کو عزت مرتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ یعنی کعبے میں گیا، اگر وہ دیکھنے والا بادشاہ ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے عہدے والا ہے تو یہ بزرگی اور نیکی پانے کی تعبیر ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے کعبہ شریف کو گرا دیا ہے یا جلا دیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے وقت کے خلیفہ کا، بادشاہ کا حال بھی برا ہوگا، اور خواب دیکھنے والا کوئی انسان مرد ہے یا عورت اس کے حال کے اندر بھی تغیر آئے گا، اس کے اوپر بھی کوئی تکلیف آ سکتی ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے خانہ کعبہ میں سے کوئی چیز اپنے پاس لی ہے، اٹھائی ہے، چرائی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وقت کا جو خلیفہ ہے اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا، کوئی مالی یعنی اس کی معاونت ہوگی۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو وقت کے خلفاء سے بہت زیادہ عمدہ کام میسر آئے گا، مالی اور جانی فائدہ پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ کعبہ شریف اپنی جگہ پر ہے اور یہ اس کو دیکھتا ہے، طواف کرتا ہے، چومتا ہے تو فرمایا یہ اس کے ایمان اور اسلام کے اندر زیادتی ہونے کی، رونق آنے کی تعبیر ہے۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ کعبے کے اندر موجود ہے اور کعبے کو یہ چومتا ہے اور یعنی کعبے کو دیکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ دشمن سے امن میں آنے کی تعبیر ہے۔ اگر اس کا کوئی دشمن ہے وہ ناکام ہوگا، اللہ اس کو امن اور سکون عطا فرمائیں گے، سارے دشمن اس کے ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح خواب کے اندر اگر کوئی کعبہ شریف کے اندر خود کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو یہ دعا کی قبولیت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ فرمان ہے حق تعالیٰ کا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص اس کعبے میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اور اگر کوئی دیکھے خواب کے اندر کہ حجر اسود کی طرف رخ کر کے اس کا بوسہ دیتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کو دیکھتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان حج کرے گا، اللہ اس کو حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہے یا مقام ابراہیم کو دیکھتا ہے
تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان حج کو بھی جائے گا اور صحت و سلامتی کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کر کے گھر واپس بھی پہنچ جائے گا۔ اور اگر کوئی انسان خواب کے اندر اپنے آپ کو کعبہ کی چھت کے اوپر موجود دیکھے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، تو یہ بد مذہب ہونے کی، دین سے پھر جانے کی تعبیر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب کے اندر یعنی خانہ کعبہ کو دیکھنا، چومنا، طواف کرنا، اس میں نماز پڑھنا، اس کی 4 تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو خلیفہ وقت کو دیکھنا، نمبر 2 امام وقت کو دیکھنا، نمبر 3 ایمان اور اسلام کے اندر زیادتی ہونا، اضافہ ہونا، نمبر 4 خوف سے ہر طرح سے امن میں آ جانا، ہر قسم کا خوف ختم ہو جانا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ حرم شریف میں، کعبہ شریف میں موجود ہے، تو یہ اس بات کی بھی تعبیر ہے کہ دنیا کی تمام آفات اور بیماریوں سے محفوظ رہنے کی بھی تعبیر ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خواب کے اندر کوئی بادشاہ یا مالدار انسان دیکھے کہ وہ حرم کعبہ میں گیا ہے اور وہاں جا کر اس نے نماز بھی پڑھی، اس نے طواف بھی کیا، تو یہ تمام شہروں میں اس کے لیے امن ہے، یعنی اس بادشاہ کے، اس علاقے کے تمام یعنی شہروں میں، علاقوں میں امن رہے گا۔ اگر کوئی مالدار ہے تو اس کے گھر میں امن اور سکون آنے کی تعبیر ہے۔ اور بعض اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کو یعنی کوئی خواب کے اندر خانہ کعبہ دیکھے تو یہ اس بات کی بھی تعبیر ہے کہ اس کو حرم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، کاروباری حساب سے یا کسی بھی معاملات میں ان سے واسطہ پڑے گا اور فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر مقیم ہو گیا، وہاں پر رہ گیا ہے، تو یہ اس بات کی بھی تعبیر ہے کہ بادشاہ وقت سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں جاننا چاہتے ہوں، وظائف معلوم کرنا چاہتے ہوں، دینی شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔